یہ بات بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ منافقون کا یہ دوسرا رکوع مرض نفاق کے علاج پر مشتمل ہے، اور اس علاج کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے بچاؤ کی تدابیر، پریونشن، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں پریونٹیو ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ مرض کی چھوت لگ جائے، انفیکشن ہو جائے، اس کا آغاز ہو جائے تو پھر اب اس کے ازالے کی اور اس کے معالجے کی تدابیر۔ پہلی آیت میں پہلی قسم کے علاج کا تذکرہ ہے، اور بقیہ دو آیات میں دوسری قسم کے علاج کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہلی آیت کے بارے میں تفصیلاً کچھ عرض کروں، تھوڑا سا قرض ہے گزشتہ نشست کا جو میں چاہتا ہوں کہ ادا کر دیا جائے۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست کے آخر میں ایک مضمون زیر بحث آیا تھا کہ نفاق چونکہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، قانونی حیثیت یا کوئی شخص مسلمان ہے یا اس کو آپ مومن بھی قرار دیں گے اس لیے کہ قانونی اعتبار سے ایمان اور اسلام یہ بالکل مترادف الفاظ ہیں، اور یا کوئی شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے۔ اس معاملے میں اس درجے احتیاط کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے تقریباً اپنے آخری زمانے تک پردہ ڈالے رکھا ہے منافقین پر، اگرچہ آپ کے بارے میں ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ان سے واقف نہیں تھے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد میں تذکرہ موجود ہے، اور وہ سورہ مبارکہ جو ہے غزوہ بدر سے بھی قبل نازل ہوئی ہے۔ کہ نبی آپ ان کو پہچان لیں گے، فی لحن القول، ان کے گفتگو کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو ان سب کو نام بنام جو ہے وہ آپ کو دکھا دیں کہ یہ منافق ہے، لیکن آپ پہچان سکتے ہیں۔ پھر وہ بھی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اور بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اپنے منطقی انتہا پر تھا، کیسے ممکن تھا کہ کسی کا نفاق آپ کی نگاہوں سے چھپا رہ گیا، لیکن آپ نے پردہ ڈالے رکھا ہے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی موت تک بھی یہ پردہ جو ہے جوں کا توں برقرار رہا ہے، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، یہاں تک کہ جیسے کہ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ چونکہ مومن مخلص تھے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تلوار سوچ کر کھڑے ہو گئے تھے غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر کہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا مدینے میں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اجازت نہ دے، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لا یخرجن العز من الاذل، تو عزت والے تو اللہ کے رسول ہیں نہ کہ آپ، اور اس پر اس نے واویلہ بھی کیا۔ تو جس درجے ان کا خلوص ایمان ہے وہ اس واقعے سے ثابت ہے۔ لیکن بہرحال محبت کا معاملہ ہے، باپ کے ساتھ جو بھی ایک محبت تھی طبعی، اس کے نتیجے میں جب انتقال ہوا عبداللہ ابن ابی کا تو حاضر ہو گئے حضور کی خدمت میں اور سوال کیا کہ آپ اپنا کرتا عنایت کر دیں تاکہ میں اپنے والد کو کفن دوں اس کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روکتے بھی رہے کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں، یہ منافق اور بلکہ رئیس المنافقین سے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر میرا کرتا اسے اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا، لیکن جہاں تک آپ کی اپنی طبع مبارک کے اندر مروت اور شرافت اور نرمی تھی اس کا جو ہے پورا مظاہرہ اس ایک واقعے سے بھی سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ روایت تو جو میں نے کل آپ کو سنائی ہے وہ چونکہ میرے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہے، اور یہ بات میں نے بارہ عرض کی ہے کہ احادیث نبویہ کا معاملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے کہ اس کا ذخیرہ بہت وسیع ہے۔ اب کوئی شخص صحیحین کا مطالعہ کر لے، صحاح ستہ کا مطالعہ کر لے، لیکن اس سے آگے نہ معلوم اور کتنا ذخیرہ موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ احادیث کے مجموعے اور ہیں بلکہ سیرت کی جو کتابیں ہیں، ابن ہشام ہے، اسحاق ہے، واقدی ہیں، اب ان سب کے اندر روایات موجود ہیں۔ بہرحال یہ روایت جو میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ حافظ بیہقی نے جس کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرحلے پر حضور نے کچھ منافقوں کا پردہ چاک کیا، اور آپ نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اندر منافق ہیں، اور میں جس جس کا نام پکارتا جاؤں وہ کھڑے ہوتے جائیں۔ آپ نے 36 افراد کے نام لیے، وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک اور روایت میں اب وہ تفاصیل نہیں آتی ہیں اصل میں، جو یہ مختلف روایات آتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، میرا جہاں تک گمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے بعد ہی پیش آیا ہوگا، واللہ عالم، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ آپ نے انہیں مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا، یہ مسجد سے نکل جاؤ، اور ایک میں یہ ہے کہ یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ ان کو کھڑا کر کے حضور نے گویا کہ ان کی نشاندہی کر دی، اور پھر یہ بھی الفاظ جو میں نے کل آپ کو سنائے تھے کہ ان فیکم یا ان منکم منافقین، اب اس میں بھی دونوں امکانات موجود ہیں، یا تو انہی 36 کو کھڑا کر کے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم میں سے منافق موجود ہیں، تمہارے اندر کچھ منافق بھی ہیں، اگر یہ تعویل کی جائے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب بھی آپ نے پردہ کسی درجے میں برقرار رکھا ہے کہ پورے 36 کے 36 کو منافق قرار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ کہ تم میں منافق موجود ہیں، گویا کہ ایک طرح سے ایک تھوڑی تعداد کے اندر ان کو محصور کر دیا ہے، لیکن یہ کہ تعین نہیں کیا ہے۔ اور ایک اس کی تعویل یہ جو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ان کو نکالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہی 36 منافق تھے، بلکہ یہ کہ تمہارے مابین اور بھی منافق ہیں، فصل اللہ العافیہ، تو اللہ سے عافیت طلب کرو اور اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، کسی کو چھوٹ لگ گئی ہو تو اس کے علاج کی فکر کریں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں چاہتا تھا، اور آخر میں پھر میں نے جو حضرت حذیفہ کا قول نقل کیا تھا، یہ بھی جیسا کہ میں بارہ عرض کر چکا ہوں، صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کو ہم اثر کہتے ہیں، آثار اس کی جمع ہے۔ حضور سے جو قول یا عمل یا تقریر منقول ہے وہ خبر ہے، اس کی جمع اخبار ہے۔ اخبار اور آثار دونوں کو جمع کر کے حدیث کہا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی حدیث ہے، اگرچہ یہ خبر نہیں ہے، اثر ہے، لیکن روایت اس کو کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس اعتبار سے سند کے اعتبار سے درجہ اس کا بہت قوی ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت کیا گیا حضرت حذیفہ سے کہ انہوں نے فرمایا انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفاق کا معاملہ صرف عہد نبوی میں تھا، فاما الیوم،
فإنما هو کفر او الایمان. اب حضور کے انتقال کے بعد اب صورتحال جو ہے وہ دو میں سے ایک ہی شمار کی جائے گی، یا کفر ہے یا ایمان ہے. اس کی جو توجیہ ہے وہ میں نے کل عرض کر دی تھی، اسی کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرض نفاق ختم ہو گیا، یہ تو مرض ہمیشہ برقرار رہے گا. اور یہ خاص طور پر جو ابتدا میں نے تمہیدی مباحث آپ کے سامنے رکھے تھے تو میں نے عرض کیا تھا، اصل میں مرض نفاق آتا اس وقت ہے جب اقامت دین کی کسی جد و جہد کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو کمٹ کر دے، اور کمٹمنٹ کے بعد جب یہ دیکھے کہ یہاں تو قدم قدم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہاں تو بڑے سخت مطالبات ہیں، تقاضے جو ہیں سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، نظم کا تقاضا ہے، سماعت کے تقاضے ہیں، انفاق مال کے تقاضے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، تب اس کی وجہ سے پسپائی اختیار کرتا ہے انسان، تو اصل میں مرض نفاق پیدا ہوتا ہے. ورنہ دوسرے مرض ہیں، زندقہ ہے، الحاد ہے، معصیت ہے، فسق ہے، فجور ہے، مختلف امراض ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں کینسر بھی ایک مرض ہے، ٹی بی بھی ایک مرض ہے، تو مختلف امراض ہیں. لیکن مرض نفاق کا تعلق جو ہے وہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے جد و جہد کے لیے کوئی شخص اس کو صحیح سمجھتے ہوئے، حق سمجھتے ہوئے اسے قبول کرے، لبیک کہے، اس میں وہ شریک ہو، اور پھر وہ ان تقاضوں سے گھبرا کر وہ اگر پیچھے ہٹنا شروع کر